اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الانسان من اسرار القدم وعلمه البیان ما لم يعلم صلوات اللہ وصلوات ملائکتہ وانبیائہ ورسلہ وجمیع خلقہ علی محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المهدي المنتظر ثاني عشر صاحب العصر والأمر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے، اس عظیم رازق کے لیے، اس عظیم مالک کے لیے کہ جس نے تمام مخلوقات عالم کو رزق اور ہر نعمت سے نوازا. تمام نعمات خداوندی تمام مخلوقات عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمات کا شمار کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں بار بار تکرار کے ساتھ انسان کو یہ تنبیہ دی گئی ہے: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس کس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات عالم کے لیے، خصوصاً انسان کے لیے ہر نعمت عطا کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی فراوانی کے لیے، اس نعمت کی زیادتی کے لیے ایک بہترین گارنٹی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں جن کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے، میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ان نعمتوں پر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ان نعمتوں کا انکار کرو گے تو پھر مجھ رب ذوالجلال کا عذاب بہت شدید ہے. تمام درود و سلام اہل بیت علیہ السلام، انبیاء اور مرسلین کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمت قرار دے کے، انبیاء، مرسلین اور ائمہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمات میں سے ایک بہترین نعمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء، مرسلین اور ائمہ بھیجے. ائمہ علیہ السلام کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انبیاء، ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی ہیں. پھر اب جس طرح باقی نعمتوں کا ایک علیحدہ طریقے سے شکر ہوتا ہے، تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو ان کا شکر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کی نعمتیں ہیں تو نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ہم اطاعت کریں. جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام قوانین الہی اور احکامات شرعیہ منوعاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کو سر تسلیم خم کریں. ان کو ہم جس طرح وہ دے رہے ہیں رسول اکرم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان کو وہی احکامات شرعیہ ہم ان سے لے لیں. یہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ایک نعمت کا شکر ہے. عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا عنوان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور ان کے قتل کے اسباب پر ہے. انشاءاللہ اس مختصر سی
گفتگو میں کوشش کریں گے کہ کون سے ایسے اسباب اور عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ، پیغمبر کی حیات، پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کے ساتھ، اور دوسرا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، شہادت کے بعد۔ اگر ہم امیر المومنین کی مشکلات کا اندازہ کرنا چاہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کو بھی وہ مشکلات درپیش تھیں کہ جو کفار اور مشرکین کی طرف سے تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی اور ناصر ہیں، جیسے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں تو امیر المومنین علیہ السلام ایک بیدار نوجوان کی حیثیت سے شانہ بشانہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو جو مشکلات پیغمبر اسلام کو مشرکین اور کفار کی طرف سے، جو اذیتیں، جو تکالیف اور جو توہینات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ رہی ہیں، وہ امیر المومنین علیہ السلام بھی وہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں۔ غیر تو غیر اپنے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اشخاص بھی مختلف طریقوں سے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں گھٹتائی کی کوشش کرتے، امیر المومنین علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام چونکہ پیغمبر اسلام جیسے رحمت للعالمین نبی اور ایک بہترین محبوب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور حامی تھے، تو اس وجہ سے امیر المومنین کو ان مشکلات کا، ان تکالیف کا احساس نہ ہوتا۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، پیغمبر اسلام شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ لوگ کفار مشرکین کے ساتھ ساتھ جو اپنے داخل میں جو مسلمان تھے، ان کی مشکلات، ان کی دی ہوئی تکالیف اور ان کا نفاق پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد کھل کر سامنے آ گیا۔ جو ان کے دلوں میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بغض اور حسد اور کینہ تھا، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اظہار نہیں کر سکتے اس چیز کا، وہ پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کی کچھ ایسے عوامل پیش کریں کہ جن میں کس انداز سے امیر المومنین علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیغمبر اسلام کے بعد، اور فرق ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات اور امیر المومنین علیہ السلام کی مشکلات میں بہت فرق ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کفار اور مشرکین تھے جو کھلم کھلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے کہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر اعلان توحید، پرچم توحید بلند نہ کریں اور نبوت کا اعلان نہ کریں۔ یہ تھے دشمن جو کھلم کھلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے ہر میدان میں۔ لیکن جب ہم امیر المومنین علیہ السلام کے دشمنوں کی طرف آتے ہیں تو ظاہراً تو وہ مسلمانوں کے لبادے میں ہیں، مسلمانوں کے لباس میں ہیں، لیکن ان کا اندر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے حسد اور کینے کی وجہ سے جل رہا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بارہا اپنی زندگی میں ذکر کیا ایک
خطبہ ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ میں، جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے اس حال میں صبر کیا کہ میری آنکھ میں تیر تھا اور میرے گلے میں ہڈی تھی، وفی العین قضا وفی الحلق شجا وارأت رأسی نحو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میری میراث لٹ رہی تھی۔ کون سی میراث؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی لٹ رہی تھی، کہ جو امیر المومنین دیکھ رہے تھے۔ یہ میراث ولایت اور خلافت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے میدان میں اعلان ولایت اور اعلان وصایت کر کے گئے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، وہ میراث امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی لٹ رہی تھی۔ اور اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اگر کھل کر اظہار کرتے اور دشمنان کے لیے اور امیر المومنین اپنے مخالفین کے لیے جو ہے نبرد آزما ہوتے اور ان کے لیے جو ہے مخالفت کے لیے اٹھ جاتے، تو پھر بہت بڑے فساد کا خطرہ تھا۔ اس وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ملت اسلامیہ کو، اپنے اسلام کو حفاظت کرنے کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام اور یہ مسند خلافت، ظاہری مسند خلافت میرے ہاتھ میں نہ رہے، لیکن یہ مسلمان اور یہ امت محمدی تفرقے سے اور اختلافات سے بچ جائے۔ اگرچہ یہ مسند خلافت کسی غیر کے ہاتھ میں ہو، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اور ہر لحاظ سے مسند خلافت کے حقیقی طور پر جو ہے حقدار ہیں۔ اس وجہ سے اس مسند خلافت کو اور امت اسلامیہ کو، امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہتے ہیں۔ اور اگر ہم کچھ ایسے امور بیان کریں کہ جن میں کون سے ایسے خاص امور تھے جن کی وجہ سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ کچھ امور یہ ہیں۔ سب سے پہلا امر جو ہے وہ حسد ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم اور اعلیٰ شخصیت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہر وقت امیر المومنین پیغمبر اسلام کے شانہ بشانہ اسلام کی حمایت اور اسلام کے احکامات کو جاری کرنے میں پیغمبر اسلام کے حامی اور ناصر رہے تھے، اور اسلام کے تمام احکامات شرعیہ میں سبقت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ ایسے امور تھے، امیر المومنین کی شجاعت، جو کفار و مشرکین کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اس شجاعت امیر المومنین کی وجہ سے کرتے رہتے، اور بغض اور حسد کی وجہ سے یہ ان کے دل میں بغض و حسد کی آگ جلتی رہتی۔ یہ ایسے امور تھے، پیغمبر اسلام کے ہمراہ ہونا، شجاعت اور بہادری، تمام جنگوں میں امیر المومنین کا فاتح ہونا، اکثر جنگوں میں علم بردار ہونا، یہ ایسے امور تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا حسد اور کینہ رہتا۔ دوسری چیز انتقام ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ دشمنی رکھی گئی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی تلوار کے ذریعے تمام جنگوں میں، جنگ بدر، احد، حنین اور صفین، جمل، نہروان، تمام جنگوں میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار کے ذریعے جن کفار اور مشرکین کو اور خوارج کو جو ہے تحقیق کیا تھا، اس وجہ سے یہ ایسے لوگ تھے، ایک تو ان کے ورثہ، جو مقتولین کے ورثہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے انتقام رکھتے تھے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے انتقام کی کوشش میں رہتے۔ خود قطام نامی ایک خاتون جو اپنے بھائی
اور اپنے باپ کے قتل کا جو ہے انتقام لینا چاہتی تھی، بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ کہتی علی ان علی قتل ابی، بے شک علی نے میرے بابا کو قتل کیا ہے، ان علی قتل اخی، بے شک علی علیہ السلام نے میرے بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ ایسے امور تھے جن کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن امیر المومنین علیہ السلام سے انتقام کی کوشش میں رہے تھے۔ کفار اور مشرکین کے ساتھ ساتھ امیر المومنین علیہ السلام نے جو، اور عجیب ایک بات یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو بھی جنگیں ہوئیں وہ مشرکین اور کفار کے ساتھ ہوئیں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ جنگیں مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو عہد و پیمان توڑنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو، امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے جو مقتولین تھے، ان کا انتقام لینے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ دشمن ہر وقت امیر المومنین علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ تیسرا مورد جس کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھی جا رہی ہے وہ امیر المومنین کی بابصیرت اور مدبرانہ سیاست ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بصیرت یافتہ اور تدبرانہ جو سیاست ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، اس وجہ سے جو اپنے ہوتے تھے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام سے جو پہلے خلفاء ہوتے تھے وہ اقربا پروری کرتے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو سیاست میں ہر انسان، ہر مسلمان کو برابر کا حصہ دیتے، اور اگر کوئی مسلمان کوئی بھی غلط کام کرتا، امیر المومنین علیہ السلام اسے صرف نظر نہیں کرتے تھے۔ یہ امیر المومنین کی سیاست ہے، اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ خود امیر المومنین علیہ السلام جیسے ہی مسند خلافت ظاہری پر آتے ہیں، ظاہری خلافت کی مسند پر آتے ہیں، تخت پر آتے ہیں، تو سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام حکم جاری کرتے ہیں کہ جو شام میں معاویہ ہے اس کو معزول کرنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نہیں چاہتے کہ معاویہ جیسا زیرک اور چالاک اور دشمن اسلام جو ظاہری طور پر لبادہ اسلام اور لبادہ مسلمانی اور لبادہ خلافت اوڑھے ہوئے ہے، اس کا حقیقی طور پر اور دلی جو اس کا مقصد ہے وہ اسلام اور مسلمین کو جو ہے نابود کرنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنی خلافت ظاہری میں نہیں چاہتے کہ میری خلافت ظاہری میں اس جیسا جو ہے مخالف اور اس جیسا ظالم حکمران اور یعنی کسی وزارت کے عہدے پر ہو۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری اور ایک عظیم بابصیرت سیاست ہے۔ اور چوتھا مورد یہ ہے صحابہ کے درمیان اختلاف۔ صحابہ کے درمیان اختلاف کچھ اس طرح ہوتا، کچھ تو صحابہ کے مابین اختلافات ہوتے، اور کچھ اختلافات صحابہ کا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، بعض امور میں صحابہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اختلافات کرتے آپس میں۔ امیر المومنین کے ساتھ ایک تو آپس میں اختلاف ہوتا، اور دوسرا امیر المومنین کے ساتھ خود تمام اکثر صحابہ کا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اختلاف۔ اس لیے یہ ایسے لوگ جو صحابہ میں سے کچھ ایسے صحابہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں بعض امور میں، تو اسی وجہ سے خوارج کا گروہ پیدا ہوتا ہے۔ خوارج کا گروہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اشعث بن قیس، ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے
یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے معاویہ کے لیے انصار پیدا کیے تاکہ اگر کوئی جنگ کا سما پیدا ہو، جنگ کا ماحول پیدا ہو تو معاویہ کے انصار پیدا ہوں۔ یہ بھی ظاہری طور پر اشعث بن قیس اور ابو موسیٰ اشعری جیسے ظاہری طور پر صحابہ، نام نہاد صحابہ، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی رکھتے، اختلافات رکھتے۔ اس وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی ایک سبب ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کا۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ صحابہ، پیغمبر اسلام کے صحابہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعض امور میں، اکثر امور میں اختلاف رکھتے ہیں۔ خود خطبہ فدق میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں وَمَا الَّذِي نَقَمُوا مِنْ أَبِي الْحَسَنِ علی بن ابی طالب علیہ السلام، کون سے ایسے امور ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جن باتوں کی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو؟ جب یہ خطبہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے انصار کی خواتین کو یہ خطبہ دیا ہے، خطبہ فدق۔ خطبہ فدق میں امیر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی وَمَا الَّذِي نَقَمُوا مِنْ أَبِي الْحَسَنِ، کون سے ایسے امور ہیں، کس وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم دشمنی رکھتے ہو؟ نَقَمُوا مِنْهُ وَاللَّهِ، تم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی اس لیے رکھ رہے ہو نقیر سیفہ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی باطل شکن تلوار کی وجہ سے امیر المومنین سے دشمنی رکھتے ہو؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے باطل شکن تلوار، اس تلوار کی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کفار اور مشرکین کو تہ تیغ کرتے، خود ایسے منافقین کو تہ تیغ کرتے جنگ جمل، نہروان اور صفین میں۔ اس وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ باطل شکن تلوار ہے۔ وقلت مبالات ہی، اور راہ خدا میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے امیر المومنین، تمام جنگوں میں سر راہ ہیں اور تمام جنگوں میں سب سے آگے ہیں امیر المومنین، اس وجہ سے امیر المومنین سے دشمنی رکھتے ہو۔ وشدت فتعتہ، اور ان کی شدید استقامت کی وجہ سے، جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مستحکم اور اسلام کے راستے پر، صراط مستقیم پر ایک مستحکم اور مضبوط انسان ہیں، جن کو کوئی بھی انسان اس راہ حق سے، راہ مستقیم سے دور نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے امیر المومنین سے دشمنی رکھتے ہو، علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھتے ہو۔ وَنَقَالَ وُقْعَتِهِ، اور دشمن پر ان کی کاری ضرب کی وجہ سے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھتے ہو۔ وَتَنَمُّرِهِ فِي ذَاتِ اللَّهِ، اور راہ خدا میں ان کی شجاعت۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام راہ خدا میں شجاع ترین انسان ہیں، جو راہ خدا میں اتنے شجاع ترین انسان ہیں کہ جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور راہ خدا میں جہاد فرماتے ہیں، اس وجہ سے امیر المومنین سے دشمنی رکھتے ہو۔ گویا کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ کلام قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان لوگوں نے اہل ایمان سے دشمنی اس لیے رکھی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حقیقی طور پر مؤمن ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو غالب ہے اور تمام حمد و تعریف والا ہے۔ اس وجہ سے اہل ایمان کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، کیونکہ اہل ایمان اللہ پر حقیقی طور پر مسلم ایمان رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی باطل شکن تلوار کی خدمات کا اگر صلہ، عزیزان محترم، اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار اور شجاعت کا اگر صلہ پیغمبر اسلام دینا چاہ رہے ہیں اور خود خداوند قدوس دینا چاہ رہے ہیں، تو پھر ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت، جن و انس کی عبادت سے افضل قرار پا رہی ہے۔ اور اگر مسلمان
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو صلہ دیں تو پھر کس طرح کیا کرتے ہیں مسلمان اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شجاعت کا اور تمام جنگوں میں فاتح قرار پانے کا اگر صلہ دیتے ہیں تو مسلمان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر حملہ کرتے ہیں اور آگ اور لکڑیاں لے کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس گھر کی توہین کرتے ہیں، مقدس گھر کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فتح یابی اور اسلام کے قلعے کو مستحکم بنانے کا اگر اجر دینا چاہے مسلمان تو یہ اجر دیتے ہیں۔ خلیل جبران ایک مسیحی رائٹر ہے، وہ ایک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ دشمنی اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا جو سبب بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قتل علی بن ابی طالب علیہ السلام فی محراب عبادتہ لشدت عدالتہ۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کتنا بصیرت انسان ہے وہ، کہ جس نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کر کے ریسرچ کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو محراب عبادت میں قتل کیوں کیا گیا؟ قتل کرنے کا جو سب سے اہم سبب ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا عادل حکمران ہونا ہے۔ بعض ایسے موارد میں سنا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لوگ ظالم حکمران کے ساتھ اگر دشمنی کرتے ہیں تو ان کے ظلم اور جبر اور ناانصافی کی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں، لیکن مجھ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر دشمنی کی گئی ہے تو وہ میرے عدل کی وجہ سے دشمنی کی گئی ہے۔ یہ ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے امور اور زندگی میں ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی خبر دی ہے۔ بعض ایسے موارد ہیں کہ ممبر پر آ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، خوارج میں سے ایک شخص ہے جو میرے سر کے خون سے میری داڑھی کو خضاب کرے گا۔ اور خطبہ شعبانیہ میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خبر دیتے ہیں۔ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر۔ یہ خطبہ شعبانیہ ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کی شہادت کی خبر دیتے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں کون سا عمل بہترین اور افضل عمل ہے تو فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل ترین عمل اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ حرمت یافتہ ایسے امور سے پرہیز کرنا اس ماہ مبارک رمضان میں افضل ترین عمل ہے۔ ثم بقا، پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ یہاں سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے۔ ثم بقا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، گریاں کرنے لگے۔ فقلت یا رسول اللہ، مجھ امیر المومنین علیہ السلام، مجھ علی نے
عرض کیا اے رسول خدا ما یبکی، کہ کون سی چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ فقال یا علی اب کی لما یستحل منک فی هذا الشہر، میں اس چیز کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں اس امر کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو تجھ پر ظلم اور ستم ڈھایا جائے گا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ کأنی بک وانت تصلی، میں گویا میں دیکھ رہا ہوں وانت تصلی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لربک، اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیں ہیں، وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین، اور شقی ترین بدبخت ترین اولین و آخرین میں سے بدبخت ترین انسان اٹھتا ہے۔ آخر ناقۃ ثمود، ناقہ ثمود کی ٹانگوں کو کاٹنے والا ایسا بدبخت ترین انسان اٹھتا ہے۔ فضربک ضربۃ علی قرنک، یہ شقی ترین، یہ بدبخت ترین اولین و آخرین میں سے ایک بدبخت ترین انسان اٹھتا ہے اور آپ کے سر پر ایک ضرب لگاتا ہے۔ فخذب منہا لحیتک، اس سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب ہو جاتی ہے، رنگین ہو جاتی ہے۔ قال امیر المومنین، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح فرمایا؟ امیر المومنین فرمایا فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، جس وقت یہ شقی ترین انسان مجھ پر ضرب چلا رہا ہے، کیا اس وقت میں اپنے دین پر سالم ہوں گا، دین پر ثابت قدم ہوں گا؟ اللہ اکبر! امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اور بات نہیں کر رہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور چیز کا تقاضا نہیں کر رہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں اپنے دین مبین اسلام پر ثابت قدم ہوں گا جس وقت یہ ظالم مجھ پر ضرب چلائے گا؟ فقال فی سلامت من دینک، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بالکل، بلا شک اے علی، تم اپنے دین پر ثابت قدم ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نصیب فرمائے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے گئے احکامات کو احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت الہی، اطاعت اہل بیت ہمارے شامل حال فرمائے، خصوصاً حضرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ ربنا تقبل دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔